کل اذان کا مسئلہ تھا، اذان کا اور آج اقامت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی تمام چیزیں اقامت میں ہیں جو اذان میں ہیں، لیکن اقامت میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ اس کا اضافہ ہے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ ہے۔ شروع میں 2 مرتبہ اللہ اکبر ہے، آخر میں بھی 2 مرتبہ اللہ اکبر ہے، پھر آخر میں لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ، اس میں لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ ہے۔ بھائی اتنا فرق ہے، لیکن ان کے جو الفاظ ہیں انہیں اس طریقے سے جو اس میں اذان مجید اس میں دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ کہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ، جو اس میں بتایا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ، امیر المؤمنین ولی اللہ، یعنی یہ میں گواہی دیتا ہوں حضرت علی علیہ السلام مومنوں کے امیر اور تمام مخلوق پر اللہ کے ولی ہیں۔ یہ تو انہوں نے یہاں سے لکھا، حالانکہ یہ انہیں اذان کا جز قرار نہیں دیا ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ کائے کا جز ہے یہ؟ ایمان کا، اذان کا جز نہیں ہے بلکہ ایمان کا جز ہے۔ اب حی علی الصلاۃ کہ یعنی نماز کی طرف جلدی کرو۔ حی ہے چھوٹا ہے، اس میں منہ کھولنا پڑے گا۔ حی ہا ہے، ہا ہوتا نا، یہ تو ہا زبر ہا، تو حی علی الصلاۃ۔ اب ہیا نہیں کہہ سکتے تھے، حیا منہ کھول کے بولنا پڑے گا، ہے نہیں ہے؟ ہاں، حی علی الصلاۃ۔ اور جو ہے تھوڑا سا اس میں احتیاط کی جائے، اسے اذان کو سیکھا جائے۔ یہ نہیں کہ اگر مجھے اذان کہنا آ گئی تو بس وہی کافی ہے، نہیں، جو اذان دے رہا ہے اس کے اذان کو سنو، اس میں اس نے کیا صحیح پڑھا ہے کیا غلط پڑھا ہے نہیں، تاکہ یہاں غلطی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن باہر غلطی نہیں ہوگی۔ باہر جو ہے حالانکہ گناہ ہے یہ، اذان اور اقامت کہنے والا، اذان کہنے والا پوری قوم کا ذمہ دار ہے، نمازیوں، اقامت کہنے والا سارے نمازیوں کی اذان اقامت کا ذمہ دار ہے۔ تو اس میں ایسے کھڑا ہونا چاہیے کہ جو صحیح عربی جانتا ہو، جس کے الفاظ صحیح نکلتے ہوں۔ اب جس کو روک دو وہی مان جائے گا پورا، نماز نہیں پڑھے گا، جماعت میں شریک نہیں ہوگا، سب ہمیں روک دیا گیا۔ پہلے اپنی غلطیاں تو ٹھیک کر لو۔ اگر ہماری اپنی غلطیاں اذان اقامت کی صحیح ہو گئیں تو تبھی تو ہم اس لائق بنے کہ پوری اور نمازیوں کی ذمہ داری لے رہے ہیں، ورنہ یہ ذمہ داری مولوی کی ہے۔ اب کوئی بھی کھڑا ہو جا رہا ہے پیچھے، وہ ایک الگ چیز ہے نہیں، ورنہ جو ہے جس کے الفاظ، جس کی عربی صحیح ہو، الفاظ تلفظ صحیح ہو، وہ اذان اقامت کرے۔ اگر تلفظ صحیح نہیں ہے تو اذان اقامت کافی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو جب اذان اقامت صحیح نہیں ہوگی پھر اس کی نماز میں اشکال ہو جائے گا۔ اور پھر جو مکبر ہے اس کو تو ایسا ویسے مولوی ہوتا نا، مولوی کی طرح ہونا چاہیے۔ اس میں مکبری سبھی کر لیتے ہیں، جو نہیں ہوتا ہے۔ آپ بھی کھڑے ہو گئے، آپ بھی کھڑے، کوئی بھی کھڑا ہو جائے، کوئی نہیں ہے تو، لیکن اقامت کے لیے وہ بندہ ہو جو مولوی جیسا ہو، ہم تو اس کی صلاحیت رکھتا ہو کہ اگر مولانا بے ہوش ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے تو کم از کم وہ نمازیوں کی نماز پوری کرا سکتا ہو، لیکن اب کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو منع کر دیا وہ ٹھاکر ڈرامے کو بھاگ جائیں گے اپنے، ہم سے منع کر دیا گیا ہے۔ اتنے دنوں سے ہم بچپن سے اذان دیتے چلے آ رہے ہیں، ہم بچپن سے اقامت کہتے چلے آ رہے ہیں، ہم بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری اداری سے ہی نہ ابھی تک۔ یہ اچھے مولویاں ہیں، انہیں بہت کچھ آتا ہے، تو یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمیوں کو دور کریں۔ جب تک ہم اپنی کمی خود دور نہیں کریں گے وہ کمیاں دور نہیں ہو سکتی ہیں، ہے نہیں؟
اگر میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو اب یہاں پر دیکھیے روزہ ہے، مولا علی نے فرمایا ہے صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو یہ سمجھتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں وہ سب سے بڑا جاہل ہے. جو یہ سمجھتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں وہ سب سے بڑا جاہل ہے، کچھ نہیں جانتا. سب کچھ تو اہل بیت جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اس کا علم اہل بیت کے پاس ہے، سب کا، سب چیز کا علم. اور وہ بھی جو اللہ نے انہیں وصیت کیا، اللہ نے دیا ہے انہیں. حالانکہ اللہ نے سارا علم اپنا دیا رکھا ہے اہل بیت. تو گویا کہ وہ تو اللہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے اس نے کتنا علم دیا ہے اہل بیت کو. جب اپنے نور سے پیدا اس نے کر دیا تو سارا علم دے دیا انہیں. یہ تو ہمارا ہوا اپنا، لیکن وہ خالق کون مکہ ہے، خالق محمد مصطفیٰ ہے. کیا کہنا اس کی ذات کا، جنہیں ایسے ایسے شاہکار پیدا کر دی دنیا میں، کوئی نظیر کوئی مثال نہیں جن کی، تو ان کے برابر تو کسی کا علم ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے. حیا علی الصلاۃ، ہے ہا زبر ہا، حیا ہا پڑھتے ہیں عربی میں، ہا ہے نہیں ہے. ہے تو اردو میں پڑھ لیتے ہیں، ہے خے، ہا اور خا، ہا خا. حیا علی ہا، حیا ہا زبر ہا، حیا علی الصلاۃ. ہیا گائیں گے ہم، ہیا گائیں گے تو غلط ہو جائے گا پڑھنا ہمارا، ہے نہیں. کوئی بھی ہے الفاظ ہے. اور اسی طرح حیا علی الفلاح، فلاح یعنی کہ رستگاری کے لیے جلدی، یعنی کہ کامیابی کی طرف جلدی کرو. حیا علی الفلاح، فلاح مانے کامیابی، جلدی کرو کامیابی کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے جو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں یہ کامیابی ہے ہماری. حیا علی خیر العمل یعنی بہترین کام کے لیے جو نماز ہے جلدی کرو. یعنی کہ حیا علی خیر العمل، جلدی کرو. حیا کہتے ہیں یعنی کرنا، جلدی کرنا. حی کے معنی. اور اب اگر خالی حی لیں گے ہم، حی تو حی اللہ کا نام ہے، ایسا زندہ ہے جو کبھی نہیں مر سکتا. حی ہے نا، تو حی اللہ ہے. حیا علی خیر العمل، اس عمل خیر کی طرف، نماز کی طرف. ہاں جلدی، جو بہترین عمل خیر ہے، اس سے بہتر کوئی عمل خیر نہیں ہے. نماز عمل خیر ہے، لیکن جو عمل خیر ہے اسی چھوڑنا ہے. اور جس نے چھوڑا تھا پتہ کہ آج تک لعنت کا مستحق ہے. جس نے حی علی خیر العمل چھوڑا وہ آج تک لعنت کا مستحق بنا ہوا ہے. اس کی جگہ پہ اور لفظ لے کے آیا وہ. تو اب اس کے بعد قد قامت الصلاۃ، یہ بھی 2 مرتبہ. قد قامت الصلاۃ یعنی بتحقیق نماز قائم ہو گئی، یعنی اب کھڑے ہو جاؤ تم نماز کے لیے. قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی ہے، کھڑے ہو جاؤ. پھر ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو یہ 1 مرتبہ ہے اس میں. تو اب مسئلہ یہ ضروری ہے کہ اذان و اقامت کے جملوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو. اذان و اقامت میں زیادہ فاصلہ بھی نہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ اذان کہنا پڑے. کہ مغرب کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اسٹاپ لے لے کے وقفہ کر کے روزہ کھول کے جب اذان ہوتی ہے تو یہ ایک وقفہ ہو جاتا ہے نماز مغرب میں اور نماز عشاء میں. اس لیے اذان کا کہنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. بنا اقامت کی اذان کی نماز ہو جائے گی عشاء کی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمیں اذان کہنا چاہیے اور اذان ہوتی ہے. اگر وہ تھوڑا بہت ہے تو کوئی حرج نہیں، یا ایک مسلسل ایک چیز جاری ہے. مثال کے طور پر کب نہیں ہے اذان، نماز مغرب پڑھی، نماز مغرب کے بعد اپنی نماز پڑھنا ہے، دعا پڑھنا ہے. اب دعا میں تقریباً 15-20 منٹ لگا دیے، سب لوگ دعا پڑھنا ہے، یہ نہیں ایک آدمی، سب لوگ دعا پڑھنا ہے، سب سننا ہے. اب تک 15-20 منٹ لگا دیے، اس میں آدھا گھنٹہ بھی لگ جائے گا تو وہ سلسلہ جاری ہے. اب اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً کھڑے ہو جائیں آدھے گھنٹے بعد. لیکن اگر آپ نے وقفہ کر دیا اور ذکر الہی ختم کر دیا، چھوڑ دیا، کوئی اور کام میں لگ گئے آپ، تو پھر آپ کو جو ہے اذان کہنا پڑے گا. یہ ہے اس کی وجہ ہے نا. تو یہ وجہ بھی ہمارے نزدیک جو ہے ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے.
اچھا اگر اذان یا اقامت میں آواز کو گلے میں اس طرح پھیرے کہ غنا ہو جائے، غنا کہتے ہیں گانا، غنا ہو جائے، یعنی اذان و اقامت اس طرح کی جیسا لہو و لعب کھیل کود کی محفلوں میں آواز نکالنے کا دستور ہوتا ہے۔ آوازیں نکالتے اگر ایسی آواز نکال رہا ہے کوئی اذان و اقامت میں تو وہ حرام ہے، تو وہ اس صورت میں اذان و اقامت کہنا حرام ہے۔ جیسے آواز کرتا چلا جا رہا ہو اذان میں، ہوتا نہیں ہوتا؟ اللہ بہت کہتے ہیں گلے باز، یہ بھی ایسے ہی جگہ ہے۔ کسی کو نہ کہا، کسی کو نہ کہا، وہ نہیں، اس کا بیچارہ گلا کہاں ہے؟ گلا نہ تو ویسی روٹی کھاوے مرا نہیں ہے، گلا نہ تو ویسی روٹی اندر جاوے، حلق سے کھائے، حلق سے تو حلق سے بھی تو گلے بھی گلے جاتے نہ گلا سے یعنی کہ گلے میں جو ہے آواز کو روندنا، گھما کے کبھی ادھر سے بلکا کھا کے، تو اس طرح سے جیسے گانے والے نکالتے ہیں آواز، ویسی آواز نکالنا حرام ہے اذان اور اقامت، سمجھے؟ اور اگر غنا نہ ہو تو مکروہ ہے، اگر غنا والی آواز نہیں نکالی ہے ویسی آواز نکالے تب بھی مکروہ ہے، پھر مکروہ ہے، زیادہ کھینچنا ہے۔ اب جہاں کھینچنے کا مقام ہے وہاں کھینچو نا، اللہ اللہ کھینچ لو، اکبر یہ تو نہیں کھینچے گا کوئی، یہ غلط ہو جائے گا، وہ اذان نہیں رہی، اب یہ سر تال ہو جائے گا، اور میں سر تال دکھا رہا ہوں، تو یہ جو ہے اس صورت میں مکروہ ہو جائے گا۔ تمام صورتوں میں جبکہ نمازی اور دو نمازوں کو تلے اوپر ادا کرے، اگر اس نے پہلی نماز کے لیے اذان کہی ہو تو بعد والی نماز کے لیے اذان ساقط ہے، اگر تلے اوپر نماز پڑھ رہا ہے تو دوسری اذان ساقط ہے، خواہ چاہے دو نمازوں کا جمع کرنا بہتر ہو یا نہ ہو تب بھی۔ مثلاً عرفے کے دن جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، ظہر عصر کی نمازوں کا جمع کرنا، اور عید و قربانی کی رات میں مغرب اور عشاء کی نماز کا جمع کرنا اس شخص کے لیے جو مشعر حرام میں ہو، ان صورتوں میں اذان کا ساقط ہونا اس سے مشروط ہے، یعنی جو وہاں مشعر حرام میں ہے، مشعر میں ہے وہاں کی بات ہے 9 ذی الحجہ میں، تو دو نمازوں کے درمیان بالکل فاصلہ نہ ہو، اگر بالکل فاصلہ نہیں ہے دو نمازوں کے درمیان، وہاں تو ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، ملا کے پڑھتے ہیں نماز وہاں پر، تو اس میں جو ہے اذان ساقط ہے، یا بہت کم فاصلہ ہو، یعنی نفل اور تعقیبات پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر نفل پڑھ رہا ہے تعقیبات پڑھ رہا ہے، نفل نماز تعقیبات دعاؤں کا پڑھنا یہ ہوتا ہے، نفل الگ ہے تعقیبات الگ ہے پڑھتا، اور احتیاط واجب ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اذان مشروعیت کی نیت سے نہ کہی جائے، یعنی اس صورت سے اگر اذان کہہ رہا ہے تو اس صورت نہ ہو کہ یہ اذان کہنا ہی کہنا ہے، شرط ہے، نہیں شرط نہیں ہے، وہ ساقط ہو جائے گی، بلکہ آخری دونوں صورتوں میں اذان کہنا مناسب نہیں ہے، اگرچہ مشروعیت کی نیت سے ہی نہ ہو تب بھی صحیح نہیں ہے وہاں پر۔ اور کر دے گا مسئلہ، ٹائم تو ہو گیا ویسے، نماز جماعت مسجد میں ہو اور اگر مسجد میں نہ ہو تو اذان اقامت کا ساقط ہونا معلوم نہیں، پھر ساقط نہیں ہوگی، مثال کا اذان جیسے مسجد میں ہو رہی ہے، مسجد نماز پڑھ رہا تو وہ اذان نہ کہے، نماز اقامت کے نماز پڑھ لے، ہاں بہت دیر ہو گئی ہے تو اذان کہے، اور اس نماز کے لیے اذان اقامت کہیں جا چکی ہو، اب اگر جیسے اذان ہو گئی اقامت بھی یعنی ہو رہی ہے، اب وہ ایک آدمی اور آئے وہ کہے کہ میں تو اذان اقامت کر کے نماز پڑھوں، تو وہ نہیں پڑھ سکتا، یعنی جو ہو رہی ہے اسی میں ہی وہ اور چلیے ایک ہی بات تمام کرتے ہیں، ایک مسئلہ اور ہے
کہ اگر جماعت نے نماز پڑھ لی پر ابھی کوئی اٹھا نہیں ہے اپنی جگہ سے، سب بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پر، تو جو آنے والا شخص ہے وہ کھڑا ہو جائے گا جماعت میں بنا اقامت کہے ہوئے نیت کر کے نماز شروع کر دے گا، اسے اقامت کرنے کی نہیں وہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر جماعت ٹوٹی نہیں ہے، جماعت لگی ہوئی ہے ویسے بیٹھی ہوئی ہے، جیسے تشریف پڑا تصدیق پڑھنے تھا اب وہ آیا بعد میں، تو وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا بنا اقامت کے نیت کر کے نماز شروع کر کی نماز ہوگی۔ اور اگر جماعت ختم ہو چکی ہے کافی ٹائم سے، پھر اذان دے گا؟ نہ کچھ نہیں، اقامت بھی نہیں کہے گا، اقامت بھی نہیں ہے، جماعت تو ختم ہو گئی جب بھی جماعت ختم ہو گئی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، نہیں بیٹھے اٹھ کے چلے جاؤ نہ لوگ بیٹھے ہیں، اگر جماعت منتشر ہو گئی تو پھر تو خود کہے گا، اقامت اذان دونوں ہے پھر اقامت اقامت کا کہے گا، اقامت کہے گا۔ اب اس میں اذان بھی مومنین بھی چلے گئے، کوئی ہے بھی نہیں ہوتا قابل تب تو اذان بھی کہے گا، آرام آرام سے مستحب ہے، کہنے کا بہتر ہے، اذان مستحب ہے، اقامت جو ہے ضروری ہے۔ اقامت مستحب۔ یہ مولانا صاحب جیسے مطلب ظہر کی نماز آ کے کوئی مطلب اتنا ٹائم پڑتا ہے 5 بجے کے ٹائم پہ مغرب کے آس پاس، تو پھر اذان کہنا اذان بھی ہے، اقامت بھی ہے، جی ٹھیک، اور اگر اتنا ٹائم نہیں بچا اس کے پاس جیسے کہ جی وہ مغرب کا اذان اقامت کے اور نماز پڑھ لے دوبارہ سے کی تو وہ اذان اقامت بھی نہیں کہے گا، فوراً نماز شروع کر دے گا، مغرب سے پہلے جو مطلب مغرب پڑھتے سے ہیں۔ پہلے گھر کے اندر اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی ہے، اذان ہے اذان اقامت ہاں دونوں ہیں، دونوں ہی ہیں؟ دونوں ہیں۔ اب یہ بلند آواز سے نہیں، ہاں ہلکی اپنے اپنے آہستہ آہستہ جائے اقامت کہہ لیں اذان کہہ لیں، اذان یہ ہے کہ تھوڑا بلند آواز سے کہہ لیں تاکہ جو کونے پچھالوں میں جو شیطانیت ہے وہ بھی دور ہو جائے اذان سے، ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ